السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نورانی وظائف چینل پر آپ کا خیر مقدم ویلکم استقبال کرتے ہیں۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے سورہ کوثر کا بہت طاقت بھر پاورفل وظیفہ۔ سورہ کوثر کے پڑھنے سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر آپ کو 11 مرتبہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کا کمال، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں ایسی ہیں کہ 11 دن کا یہ عمل 11 دن کے اندر آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کی تجوریوں کو بھر دے گا، آپ کے حالات بدل دے گا۔ آپ جب اس عمل کو کریں گے تو آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ ساری زندگی بھر اس عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ 11 مرتبہ صرف سورہ کوثر کو آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہوگا، اور پھر اس کی برکتیں آپ خود محسوس کریں گے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ وظیفہ جو ہے کیسے کریں گے۔ سورہ کوثر کا تو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ سورہ کوثر کوئی آج کا عمل نہیں ہے، ہزاروں سال سے اس کا عمل کیا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے عمل کو کر کے اپنے آپ کو بہت کامیاب بناتے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ اور ہم کیوں پیچھے رہیں؟ بھائی ہمارا قرآن ہے، اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا ہے، ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، تو پھر ہم اور آپ کیوں پیچھے رہیں؟ ہم بھی اس کام کو کریں گے۔ مگر اس سے پہلے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے عمل تو آپ کے بتائے طریقے سے کیا تھا، اللہ نے ہماری سنی نہیں۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے آپ جو ہے حلال کھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ حرام کھاتے ہیں، مگر ہاں، اگر آپ کوئی ویسا کام کرتے ہیں جہاں سے پیسہ بہتر نہیں ہے، جہاں سے غذا آپ کے لیے جو خریدی جا رہی ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یا پیسہ وہ آپ کا جائز نہیں تھا، تو یاد رکھنا، اگر ناجائز طریقے سے کمائی کا لقمہ ہمارے حلق میں جایا کرتا ہے تو پھر ہماری اس زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بہت دنوں تک قبول بھی نہیں فرماتا ہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن تک پھر کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اول تو کھان پر اپنے خیال رکھیں کہ میں کھا کیا رہا ہوں۔ دوسری بات، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بات بات پر گالی گلوچ دینا، بات بات پر کسی کو دھمکی دینا، اس بات کو ختم کر دیں، کیونکہ ہم آقا کے غلام ہیں، پیار بانٹنے والے لوگ ہیں، ہم دنیا میں دشمنی پیدا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تیسری بات، آپ نمازوں کی پابندی کیا کریں، کیونکہ دنیا کے تمام عمل اور وظائف ایک طرف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک طرف ہے۔ جب ہم بغیر ناگہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اس میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کئی سارے وظائف بھی مل کر اس کی ہوڑ نہیں کر سکتے۔ مگر ہاں، آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد یہ عمل کر لیں تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ ادھر تو نماز پڑھیں گے اور ادھر سورہ کوثر کا عمل کر لیں تو انشاءاللہ بہت اچھی کامیابی مل جائے گی۔ سورہ کوثر کا وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ آپ کو اپنا سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ آپ سن لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور دعا کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ دیکھیں، آپ نے یہ عمل دن میں کسی بھی وقت میں کر لینا ہے۔ اول بات تو یہ ہوگی کہ اگر آپ نمازوں کے بعد میں کریں گے، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء، کوئی سی بھی نماز کے بعد میں کریں گے تو آپ کو وضو نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ نماز کے لیے وضو کیا ہوگا، وہی وضو وظیفے میں کام کر جائے گا۔ اور آپ اس کے علاوہ کبھی آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو ضروری رہے گا، بہتر رہے گا کہ آپ وضو کر کے کریں، کیونکہ وضو کے ساتھ 11 دن میں اس کا اثر آپ کو محسوس ہوگا۔ اگر وضو نہیں کیا تو یہ وقت زیادہ لگ سکتا ہے، مگر بغیر وضو کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے مثلا نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنا ہے، میں تو نماز فجر کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد کر لیں جس میں آپ کو وقت ملے۔ آپ نے اگر بستی میں نماز پڑھی ہے مسجد میں تو اپنے گھر جا کے کریں یا مسجد میں کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ کوئی میری ماں بہن ہے جو اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ہے یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے مکان پر نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد میں اسی مصلی پر بیٹھ کر کر لیں، کھڑے ہو کر کر لیں۔ مگر مردوں کے لیے چاہیے کہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کے اپنے گھر جائیں، اپنے گھر میں کمرے میں یا کمرے کے باہر والی پاک صاف سی جگہ میں، کہیں ایسے نہیں باہر جہاں کوڑا وغیرہ پڑا رہتا ہے باہر کھڑے ہو کر کے پڑھیں، نہیں، جہاں صحیح جگہ ہو وہاں کھڑے ہو کر وہ یہ عمل کریں۔ عمل کیا ہے؟ وہ اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ لیں، 3 مرتبہ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ آنکھیں بند کر لیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا یاد نہیں ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد میں 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
फस्वल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियक हुवल अबतर। ये सूरत ज़ाहिर में तो बहुत छोटी है, सबसे छोटी है, मगर इसका कमाल बहुत बड़ा है। इसे अल्लाह ने ताकत से बहुत नवाजा है। तो आपने इस सूरत को 11 मरतबा पढ़ना है, फिर आखिर में वही 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आपने शुरू में पढ़ी है। और फिर दुरूद पाक को पढ़ने के बाद में अपना जायज़ मकसद पहले ही से आपने अपने जहन में रखना है कि मैं किस जायज़ मकसद के लिए अमल कर रहा हूँ। फिर आप देखेंगे चंद दिन के अंदर अंदर दौलत की ऐसी फरावानी आपके मकान में आएगी। आप अल्लाह से दुआ करना, परवरदिगार मैंने ये अमल जिस मकसद के लिए किया है मौला तो उसे कामयाब फरमाना, मेरे घर में बरकतें पैदा फरमा, मेरे रिज़्क़ को कुशादा फरमा, तरह तरह से जिसकी आपको ज़रूरत हो वो आप दुआ करना। इंशाअल्लाह इस अमल की बुनियाद पर आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी और आप एक मकबूल बंदे नज़र आएंगे। एक मरतबा इस अमल को ज़रूर करना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि मेरी और आपकी वजह से किसी परेशान इंसान की ज़िंदगी संभलेगी तो ये नेकी का काम होगा, मुझे भी मिलेंगी, आपको भी मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड किया करें आप तक बआसानी पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।